تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک روحانی الارم کا عمل دیتے ہیں۔ یہ ایسا روحانی الارم ہے کہ آپ نے کسی مقصد کے لیے، کسی کام کے لیے دیکھنا ہو کہ میرا یہ مقصد، یہ کام جو ہے یہ کس طرح پورا ہوگا، اس وقت بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں صرف 11 بار، اور آنکھیں بند کریں اور اللہ پاک آپ کے جو دل میں ڈالے اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ دوسرا، اگر آپ کسی خاص وقت میں جاگنا چاہتے ہیں، بیدار ہونا چاہتے ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ رات کے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے یا تہجد کی نماز کے لیے یا فجر کی نماز کے لیے آپ بیدار ہونا چاہیں، تو اس وقت کی نیت کر کے آپ اس کو 11 بار پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ نے بات کیے بغیر آپ نے سو جانا ہے، دائیں کروٹ، یعنی جب آپ نے دائیں کروٹ لیٹ کے سونا ہے، بالکل سونے کے وقت، اس کے بعد آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنی کسی سے، تو 11 بار اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھ کے نیت کر کے اس وقت کی، اس ٹائم کی کہ میں اتنے بجے جاگ جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے بیدار کر دیں، تو اللہ رب العزت خود آپ کو ڈائریکٹ بیدار کریں گے۔ یہ اتنا زبردست، طاقتور اور پاورفل روحانی عمل ہے، اس کو ہم روحانی الارم کہتے ہیں۔ یہ روحانی الارم کا عمل ہے، رات میں جاگنے کے لیے مخصوص وقت میں، اور کسی کام کے استخارے کے لیے۔ اور ایک بہت بڑی آپ کو اور چیز بتاتے ہیں، بعض درویش اور مجذوب صفت لوگوں نے اس عمل کو بہت کثیر تعداد میں پڑھا، بہت کثیر تعداد میں، چلتے پھرتے دیوانہ وار اس کو پڑھا۔ تو میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو اللہ رب العزت کا دیدار ہوا۔ اللہ رب العزت کا دیدار یہ قسمت والوں کو ہوتا ہے، جس کو اللہ رب العزت یہ نصیب کر دے، یہ اس کا خاص کرم اور فضل ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرما دیتے ہیں، کسی حال میں، کسی طرح بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہر انسان کا اپنا معاملہ ہے، یہ کوئی بتانے والی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کا دیدار بھی اللہ کے خاص بندوں کو ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی فقیر، مجذوب اور درویش کو اپنا دیدار کروانے پہ قادر ہے۔ جو اس کو دیوانہ وار پڑھے گا، اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھ کے اس آیت مبارکہ کو پڑھے گا، چلتے پھرتے ہر حال میں پڑھے گا، چند دنوں میں دیدار الہی نصیب ہوگا۔ اگر دنیا میں دیدار نہ بھی نصیب ہوا تو روز قیامت میرا رب اپنا دیدار کروائے گا، اور جنت میں جانے کے بعد یا جنت میں جانے سے پہلے، موت کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ میرے رب کا دیدار ہے، جس کو بنا دیکھے ساری زندگی ہم نے سجدے کیے، عبادتیں کی، اس کو دیکھ کر کیا عالم ہوگا، یہ کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور میرے رب کا دیدار جو ہے، یہ میرے رب کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ کا دیدار اللہ کے بندوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ جب اس کو دیکھیں گے، 70,000 نور کے پردے جب اللہ رب العزت ہٹائیں گے تو دیکھنے والے ساکت ہو جائیں گے، دم بخود رہ جائیں گے، کتنا عرصہ گزر جائے گا، ان کے ہوش و حواس نہیں ہوں گے، اور رب کا دیدار کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ تو اس آیت مبارکہ کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ رات میں تہجد میں جاگنے کے لیے، مخصوص وقت میں جاگنے کے لیے، اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے، اور اللہ رب العزت سے خیر مانگنے کے لیے، یعنی استخارہ کرنے کے لیے، اور کسی کام کے بارے میں سوچ اور فکر کرنے کے لیے کہ ہم یہ کام کریں نہ کریں، کس طرح کریں۔ 11 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، سونے سے پہلے، جاگنے کے لیے، کسی کام کے استخارے کے لیے 11 بار، اور میرے رب کے دیدار کے لیے اس کو دیوانہ وار کثرت سے پڑھیں اور پھر دیکھیں۔ اور مجھے کوئی اس طرح کے کچھ بھائی کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہوا، ایسے ہوا، اس کا مجھ سے سوال نہ کیا کریں۔ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، یہ کوئی بتانے والی چیز نہیں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کس کو ہوا اور کس کو نہیں ہوا، میرے رب کا دیدار کس کو ہوا اور کس کو نہیں ہوا۔ یہ کوئی پوچھنے اور بتانے والی چیزیں نہیں ہیں، بس آپ کو جو بتا دیا اس پہ عمل کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار بار بار نصیب فرمائے۔ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہمیں حالت بیداری میں، حالت منام میں، اور دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، ان کی معیت اور ان کی قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ تو یہ سورۃ کاف کی آخری آیت مبارکہ ہے۔
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ یہ بہت زبردست آیت ہے، اس کو جون کے پڑھیں اور اللہ سے لو لگا کے پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں۔ ایک بار قرآن کھول کے سورۃ کاف کی اس آخری آیت کا ترجمہ اچھی طرح پڑھ لیں اور پھر اس ترجمے کو ذہن میں رکھ کے اس آیت کا ورد کریں اور پھر دیکھیں رب کا دیدار کیسے نصیب ہوتا ہے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو ہر حال میں، اللہ رب العزت ہر حال میں اپنا دیدار نصیب فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائے اور تہجد کی نماز کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔